مہینہ عظمتوں کا سفینہ زندگی کا قرینہ روح مکہ مدینہ آدمی کو بناتا ہے۔ جی ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے۔ نکاح آج ہمارا موضوع ہے اور اس پر علماء حضرات نے بہت شرح و بسط کے ساتھ روشنی ڈالی، اور یقیناً یہ وہ کلمات ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو آپ کے لیے بہت اہم ہیں۔ ہم سب کے لیے علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے، اور ہر چیز کے بارے میں جاننا ہمارے لیے بہت لازم و ضروری ہے۔ نکاح کے مقاصد اگر ہم جان لیں تو بہت اچھا ہوگا، اور اس پر روشنی ڈالنے کے لیے علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب کیا فرماتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج۔ فرمایا کہ اے نوجوانوں کے گروہ، نوجوانوں کو خاص طور پر ایڈریس کرتے ہوئے فرمایا، وہ لوگ جن کا نکاح نہیں ہوا ہے، اے نوجوانوں، جو تم میں سے استطاعت رکھتا ہے نکاح کی، وہ تاخیر نہ کرے، وہ فوراً نکاح کرے۔ فرمایا کہ یہ تمہاری نگاہوں کو بھی نیچے کرتا ہے، تمہاری نظر کے بھی حفاظت کا سبب بنتا ہے، اور تمہاری شرمگاہ اور تمہاری عزت و عفت کے بھی حفاظت کا ضامن بنتا ہے۔ تو ایک تو سب سے پہلا مقصد یہی ہے کہ انسان کے اندر پاکیزگی آتی ہے۔ جو اللہ نے انسان کے اندر ایک شہوت کا مادہ رکھا ہے، زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، اس کی تکمیل کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح کا ذریعہ رکھا۔ جی بالکل۔ آیت کریمہ پڑھی کہ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ، تو ان شرمگاہ کی حفاظتوں کے لیے رب تبارک و تعالیٰ نے، شرمگاہ کی حفاظت کے لیے رب تبارک و تعالیٰ نے نکاح کا ذریعہ رکھا ہے۔ تو پہلا مقصد یہ ہے کہ یہ عزت و عفت کی حفاظت کرتا ہے۔ دوسری حدیث پاک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا تزوج العبد استقبل نصف الایمان فلیتق اللہ بنصف الباقی۔ فرمایا جب بندہ کوئی نکاح کرتا ہے تو اس کی برکت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے آدھے ایمان کو مکمل کر دیتا ہے۔ واہ۔ تو یہ آپ کے ایمان کی تکمیل ہوتی ہے، بقیہ کے لیے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا رہے۔ اسی طرح فرمایا کہ جب انسان نکاح کرتا ہے تو اس کے ذریعے انسان کے دل کے اندر ایک سکون پیدا ہوتا ہے، اس کی طبیعت کے اندر ایک ٹھہراؤ پیدا ہوتا ہے، ایک معاشرتی ذمہ داری، اور یہ جو نسل انسانی ہے، فرمایا امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا آگے جو بڑھنا ہے، اس کا ایک انسان حصہ بنتا ہے، اور احسن طریقے سے ان کی پرورش کرتا ہے۔ ان کے نان و نفقہ کی ذمہ داری جو اللہ نے رکھی ہے، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم۔ تو فرمایا اس کے ذریعے وہ پورے خاندان اور قبیلے کے نان و نفقہ کو لے کر چلتا ہے، اور پورا ایک معاشرہ بنتا ہے اور ایک کنبہ بنتا ہے۔ تو عزت و عصمت کے اعتبار سے دیکھیں، عبادت کے اعتبار سے دیکھیں، نسل انسانی کی بقا کے اعتبار سے دیکھیں، اور سکون و راحت، جس آیت کریمہ کا میں نے حوالہ دیا تھا کہ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ لِتَسْكُنُوا، فرمایا اس کے ذریعے تمہارے اندر سکون پیدا ہوتا ہے، تو زندگی کے اندر ایک راحت پیدا ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ زنا کے ذریعے انسان کو ندامت پیدا ہوتی ہے اگر اس کا ضمیر زندہ ہے، اور نکاح کے ذریعے دشمنیاں اور عداوتیں پیدا ہوتی۔ فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب نہ جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں حلال ذریعہ عطا فرمایا۔ رئیس بھائی، معراج کی رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے مناظر دیکھے، ایک منظر دیکھا کہ ایک پاکیزہ دسترخوان بچھا ہوا ہے اور ایک گندا دسترخوان بچھا ہوا ہے۔ لوگ پاکیزہ دسترخوان کو، پاکیزہ کھانوں کو چھوڑ کر گندے پہ بیٹھے ہوئے، سڑے گلے ہوئے کھانے کھا رہے۔ حضور نے پوچھا، جبریل یہ کیا ہو رہا ہے؟ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی کے اندر ہر اعتبار سے، مال کمانے کے اعتبار سے بھی، جو ان کی خواہشات ہیں، ہر اعتبار سے اللہ نے ان کو پاکیزہ ذرائع عطا فرمائے، لیکن یہ گندگی کی طرف دوڑتے تھے۔ ان کو گندگی پسند تھی ہر اعتبار سے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں مفتی صاحب نے کتنی شرح و بسط کے ساتھ بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی قدرت و طاقت اور انسان کی جو ضرورت ہے اس کے لیے نکاح رکھے چار، لیکن اس کے باوجود تم گندگی کی طرف بھاگ رہے ہو۔ فرمایا آج یہ گندگی کے کھانے کھا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا اس اعتبار سے دیکھیں تو جب انسان نکاح کرتا ہے اس کا ایمان پختہ ہوتا ہے، پاکیزگی پیدا ہوتی ہے، اور اس کے ذریعے انسان جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقرب بنتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح کا جب انسان انتخاب کرتا ہے تو اس انتخاب کے اندر حسب کو دیکھتا ہے، نسب کو دیکھتا ہے، حسن و جمال کو دیکھتا ہے، خاندانی وجاہت کو دیکھتا ہے۔ یہ ساری چیزیں بڑی اچھی ہیں۔ اچھا خاندان بھی اللہ کی نعمت ہے،
حسن و جمال بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، مالداری کو بھی قرآن نے فضل اللہ سے تعبیر کیا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دین کو مقدم کرو۔ واہ واہ واہ۔ تمہارے نزدیک جو ایک پیرورٹی ہونی چاہیے کہ دینی اعتبار سے ہو، جب آپ دین کے اعتبار سے کریں گے تو باقی چیزیں ملتی ہیں، تو سبحان اللہ، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما دے۔ لیکن ہمارے ہاں آج نکاح کے نام پر کاروبار ہوتا ہے، ویپار ہوتا ہے، دنیا داری ہوتی ہے، جس کی بنیاد ہی یہ ہو کہ بھائی تم کیا دو گے میں کیا دوں گا۔ سبزی کی ریڑھی پر کھڑے کیا، ریڑھی پر کھڑے، آلو بیچ رہے ہیں آپ کہ بھائی کتنے کا ہے کتنے کا نہیں ہے، بھائی یہی ہماری فہرست ہے، آپ بتا دیں آپ کا کیا ہے۔ تو جن کی بنیادیں یہ ہوں تو وہ خوبصورت سوسائٹی اور معاشرہ نہیں بن سکتا ہے۔ فرمایا اس کی بنیاد دین پر رکھو، دیکھو تمہارا گھر دار الراحت بن جائے گا، دار السکون بن جائے گا۔ کیا بات ہے، کیا کہنا ہے، کیا کہنا ہے۔ یہ بڑی بنیادی بات جو علامہ صاحب نے ارشاد فرمائی، جو آج سب سے زیادہ تنازعات کا سبب بنتی ہے، وہ یہی ہے کہ کاروباری ڈیل ہوتی ہے، ایسا لگتا ہے کوئی ڈیلنگ ہو رہی ہے دو فریقین کے مابین کہ یہ ہوگا ایسا نہیں ہوگا، اتنا ہوگا اتنا نہیں ہوگا۔ اس میں پھر ظاہر ہے بعد میں بھی تنازعات پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ پر توکل ہو تو پھر برکتیں اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ اللہ کے حکم کی تعمیل کی صورت میں اگر بندہ آگے بڑھے کہ میں اللہ کا حکم ہے، اس کے رسول کا فرمان ہے، میں یہ کام کر رہا ہوں، تو اللہ برکتیں عطا فرماتا ہے۔ اچھا، اب ایک جو سوال ہے وہ بہت عام سوال ہے آج کے اس موضوع کے حوالے سے کہ نکاح جو ہے وہ افضل ہے یا عبادت و ریاضت، تعلیم و تعلم، دعوت و تبلیغ؟ ان کا یہ میں چاہوں گا اس پر کچھ ارشاد فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نکاح کی جو مختلف صورتیں قبلہ مفتی صاحب نے ابھی بیان بھی کی، اس میں جو وہ صورتیں ہیں کہ جن میں نکاح کرنا انسان پر فرض ہو جاتا ہے، واجب ہو جاتا ہے، کہ جس میں انسان کو یہ اندیشہ لاحق ہوتا ہے کہ وہ گناہ میں پڑ جائے گا، تو وہاں تو یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یہ افضل ہے یا نہیں ہے، یا اس سے کوئی اور چیز افضل ہے، کیونکہ وہاں تو وہ فرض کے درجے میں ہے، واجب کے درجے میں۔ ایک وہ شخص ہے کہ جو معتدل المزاج ہے اور اس کو کوئی گناہ کا کوئی ایسا غلبے کا کوئی امکان بھی نہیں ہے، تو پھر ایسے شخص کے بارے میں سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا وہ نکاح کو ترک کر کے اپنے جو نفلی عبادات ہیں اور ان میں کثرت کر بڑھاتا چلا جائے، روزے پہ روزے رکھتے چلا جائے اور عبادات میں مصروف ہو جائے، یا تعلیم کے معاملات میں مصروف ہو جائے اور نکاح کو ترک ہی کر دے، تو یہ زیادہ افضل ہے؟ یا نکاح کر لے اور پھر جو ہے وہ اپنی مصروفیات میں مشغولیت کے ساتھ، ظاہر ہے پھر عبادت کے معاملات کچھ کم ہوں گے اور دیگر چیزیں کچھ کم ہو جائیں گی، تو کیا یہ زیادہ افضل ہے؟ تو یہ اس مرحلے اور اس موقع کا سوال ہے۔ اس میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی رائے یہ ہے کہ نکاح میں مشغول ہونا دیگر عبادات کے مقابلے میں، نفلی عبادات کے مقابلے میں زیادہ افضل ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں جو ہے وہ عبادات میں، نفلی عبادات میں مشغول ہونا اور دیگر چیزیں وہ زیادہ افضل ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ یہ کہتے ہیں کہ جو ابھی قبلہ مفتی صاحب نے اس طرف اشارہ بھی کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی سنت قرار دیا ہے، یعنی ایک نارمل حالت میں ایک انسان ہے، اگرچہ اس پر غلبہ بھی نہیں ہے کسی چیز کا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سنت قرار دے کے جو ہے وہ اس کی طرف ترغیب دی ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی یہ حدیث جو ہے وہ دلیل بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی سنت بھی قرار دیا ہے۔ تو پھر ایک انسان جو ہے وہ اگر نکاح میں مشغول ہوتا ہے اور اس کو اپناتا ہے تو خود نکاح کرنا بھی اس کی وجہ سے جو ہے وہ ایک عبادت ہی کے کام میں جو ہے وہ مشغول ہو رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسے اپنی سنت قرار دینا اور اس کی وجہ سے بہت ساری زندگی کے جو سکون ہیں، بہت سارے جو معاملات ہیں، اس میں انسان کے لیے بہتری آتی ہے، تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ تو اس لیے جو ہے وہ اس کو یوں بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کے احوال پر بھی یہ ان کے مقتضی حال کے مطابق بھی اس میں چیز کو دیکھا جا سکتا ہے کہ مثال کے طور پہ ایک شخص جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ وہ نکاح کر لے گا اور اس کو کوئی ایسا ضرورت بھی نہیں ہے غلبہ حال کی وجہ سے، اور بہت سارے کچھ اس کی صلاحیتوں کی وجہ سے دینی کام ہیں جو وہ امت تک نہیں پہنچا سکے گا یا وہ نہیں کر پائے گا، تو وہ پھر نکاح کو ترک کر کے اپنے معاملات میں مشغول ہو جاتا ہے، تو یہ اس کے لیے پھر جائز ہے، کوئی اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور ایک شخص جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ نکاح کرنا جو ہے وہ اس کے لیے ان چیزوں میں رکاوٹ پیدا نہیں ہوگا، اور وہ نکاح کے ساتھ ساتھ اپنی جو مشغولیت ہے یا جتنی اس کی صلاحیت ہے یا جتنا اس نے کام کرنا ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ اس کو کر سکتا ہے، آگے وہ ڈیلیور کر سکتا ہے اپنے خدمات کو، اپنے معاملات کو، تو پھر وہ بہتر یہ ہے کہ وہ نکاح بھی کر لے اس کے ساتھ ساتھ، تو اس میں پھر کوئی چیز جو ہے نا وہ ایسی نہیں ہے۔
اچھا قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب، اب یہ جو سوال ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہے، اور اس وقت سوشل میڈیا پر بعض لوگ جو ہے بڑی دھڑلے کے ساتھ کہتا ہے میں کہہ رہا ہوں آپ سے نکاح کریں اور نکاح کے اوپر نکاح کریں آپ، اور دیکھیں کیا ہوتا ہے، کسی سے نہ ڈریں، اس طرح کی باتیں کر کے نوجوانوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں، اور پھر وہ بظاہر دیکھنے میں تو اوباش نوجوان ہی لگتے ہیں، لیکن بہرحال یہ ہر ایک کا اپنا اپنا طریقہ ہوتا ہے۔ لیکن ہمارا طریقہ کار یہ ہے ARYQ TV کا کہ مستند علماء حضرات کی خدمت میں سوالات پیش کیے جاتے ہیں تاکہ قرآن و حدیث کی روشنی میں جوابات ملے۔ مفتی صاحب یہ فرمائیے گا کہ علماء کی جانب سے عوام کو تعدد ازواج کی جانب یعنی نکاح دوسری یا تیسری شادی کی طرف ترغیب دینا، اس حوالے سے کیا فرمائیے گا؟ جی اگر یہ کنڈیشنل ہے تو پھر تو کوئی حرج نہیں ہے، جیسے آپ نے خود تمہید فرمائی، یہ دیکھیں کہ پبلک کون سی ہے، کس کو آپ ترغیب دے رہے ہیں، کیا وہ صاحب علم صاحب تقویٰ بھی ہیں کہ نہیں، عدل و انصاف کریں گے بھی کہ نہیں کریں گے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے میں آپ کو ترغیب دے کے جوش پیدا کر کے WWE کے گراؤنڈ میں اتار دوں رنگ کے اندر، اور آپ جوش میں آ جائیں تو گئے آپ تو کام سے، پٹیں گے کہ نہیں پٹیں گے آپ۔ یہی بس صورتحال ہے کہ آدمی بھی تیار نہیں ہے، اور آپ نے اس کو اتنا اس کے اندر جذبہ بھر دیا ہے کہ وہ ہر طرح کے حالات کو فیس کرنے کے لیے بیچارہ کود گیا۔ اب آپ تک تو رسائی ہوگی نہیں، کیونکہ نہ آپ کا ٹیلی فون عام ہے، نہ وہ آپ کے پاس آ سکتا ہے، 10 گارڈ ہمارے کھڑے ہوتے ہیں تھپڑ مار کے بھگا دیں گے اگر وہ آ کے ایک شکوہ کرنا بھی چاہے۔ اب اس کا مطلب ایک بڑی آزمائش میں ڈال کر آپ تو پیچھے ہٹ گئے۔ اچھا اب ہم کسی کی نیت پر ہم بدگمان نہیں ہو رہے، ہو سکتا ہے بہت ہی مثبت انداز سے ہی انہوں نے اور اچھی نیت سے ہی کیا ہو، جیسے بعض اوقات ترغیب دیتے ہیں بیواؤں سے آپ نکاح کریں، کوئی مطلقہ بچی اس سے نکاح کر لیں، اوور ایج بچی ہے، آپ بھی اوور ایج ہیں تو چلو اس کو سہارا دے دو، والدین کا ایک ٹینشن ختم ہوتا ہے، بہت اچھی سوچ ہے، اس کا انکار نہیں ہے۔ لیکن یہ بھی تو دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قرآن پاک نے، حضرت نے آیات پڑھی ہیں، احادیث ہم نے سنی ہے کہ اس میں نان نفقے کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ آپ ایک عورت کو سہارا دینے کے لیے لے آئے اور خود بے سہارا ہو گئے، اسے بے سہارا کر دیا، نہ گھر میں کھانے کو ہے نہ کچھ ہے۔ پھر ایسے لوگ بیویوں سے کہتے ہیں، ان کو بلیک میل کرتے ہیں کہ اپنے میکے سے لے کر آؤ۔ ماں باپ اور ٹینشن میں آ جاتے ہیں کہ ایک تو بچی کا بوجھ تھا، ہم تو چاہ رہے تھے کہ چلو یہ بیچاری اپنے گھر کو جائے گی، سکون بھی ہے اور اس کا خرچہ بھی کم ہوگا، وہ بیچارے خود تنگ دست، اب یہ اس کو مار مار کے کہتا ہے کہ وہاں سے لے کر آؤ۔ کیا یہ حالات ایک عالم کے پیش نظر نہیں ہونے چاہیے؟ ہمیشہ یاد رکھیے کہ ایک عالم، ایک مفتی، ایک مشیر جب تک اپنے عرف پر واقف نہیں ہوگا نہ وہ صحیح فتویٰ دے گا، نہ صحیح گائیڈ لائن دے گا، نہ صحیح مشورہ دے سکتا ہے، وہ بیڑا غرق کرے گا۔ کیونکہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ جو مفتی اپنے زمانے کے لوگوں کی طبیعت، ماحول، کیفیات اور عرف سے واقف نہ ہو، ایک تو فرمایا کہ وہ فتویٰ دینے میں ضرور جاہل ہے، ایک جگہ فرمایا وہ فتویٰ دے گا تو یا تو گناہ کرے گا یا ظلم کرے گا۔ اس بات کو سمجھنا چاہیے۔ تو اب جب بیان کریں، ترغیب دیں تو کنڈیشنل، جیسے ہم نے کہا کہ شرائط لگا کر دیکھیں بھئی یہ شرط ہے، عدل و انصاف کرنا ہے، عدل و انصاف ان چیزوں میں درکار ہے، جب آپ شادی کریں گے یہ پازیٹیو پوائنٹ ہیں، یہ چیزیں بھی آ سکتی ہیں آپ کے سامنے، اس کو فیس کرنے کے لیے جو نیگیٹیوٹی ہے اس کو ذہن میں رکھیں اور اس کو فیس کرنے کے لیے تیار رہیں۔ حضرت نے ابھی ایک آیت پڑھی تھی جس میں کہ نکاح کرو تمہیں اللہ تعالیٰ فضل کر دے گا، اس میں ایک بڑا پیارا جملہ انہوں نے کہا، ہم لوگ چونکہ علماء ہیں نا تو ہم وہ قید کو کھینچ لیتے ہیں۔ حضرت نے بہت اچھا فرمایا کہ اللہ نے فضل کا کہا ہے لیکن ہر صورت میں نہیں ہوتا کہ فضل ہی ہو، ٹھیک ہے نا، کیونکہ فضل کی صورتیں مختلف ہوتی ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ تنگ دست آدمی سوچتا ہے، جیسے بعض ماں باپ کہتے ہیں کہ بھئی یہ نکھٹو کام نہیں کر رہا، اس کی شادی کرو پھر کام کرے گا، خود ہی ذمہ داری آئے گی، بوجھ جیسے تو وہ ایک دم ٹارزن بن جائے گا اور روزی کے دروازے کھل جائیں گے۔ پھر یہ آیات اس قسم کی کہ بھئی دیکھو جب شادی کریں گے تو اللہ غنی کر دے گا، بالکل غنی کرے گا، لیکن غنی کن معاملات میں کرے گا، اس کی صورت کیا ہوگی؟ کیا آپ نے غنا کا جو تصور ذہن میں رکھا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی مرضی کے تابع ہو کر اسی کے مطابق موافقت پیدا کرے گا؟ یہ ضروری نہیں ہوتا، وہ دوسری شکل میں بھی آ سکتا ہے، اور وہ ہمیں بعض اوقات پتہ بھی نہیں ہوتا کہ غنا کی صورتیں کون کون سی ہیں، اللہ تعالیٰ کس انداز میں کرم نوازی فرمائے گا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ایسے علماء کی خدمت میں دائرہ ادب میں رہ کے میری گزارش ہے کہ آپ یقیناً بہت اچھی سوچ کے ساتھ کر رہے ہوں گے، پازیٹیو سوچ ہے، مثبت ہے، اللہ آپ کو اس پہ درجات بھی دے گا، ثواب بھی دے گا، لیکن خدارا کسی کو بغیر سوچے سمجھے اس طرح آزمائش میں مبتلا نہ کریں، کیونکہ ہمارے پاس اتنے کیسز اس طرح کے آئیں کہ جوش میں کر لیا، کسی کی بچے کی زندگی خراب ہوئی، خود بھی زندگی خراب کر رہے ہیں، بچوں کی زندگی خراب، 2 فیملیز کیونکہ سسرال میکا دونوں ڈسٹرب ہیں، صرف آپ کے ایک ناقص مشورے کی وجہ سے۔ بہت اچھی بات۔ اور مفتی صاحب نے اپنے پچھلے جواب میں ارشاد فرمایا تھا کہ اس طرح ہو تو ہم اس کو دونوں چیزیں بتائیں گے، پازیٹیو نیگیٹو، پھر جا کے وہ کوئی فیصلہ کرے تاکہ جو ہے اس کی ذمہ داری وہ اس کے ذمے آ سکے۔ ایک مختصر سا وقفے کے بعد لوٹیں گے اور مزید سوالات بھی انشاءاللہ، پیغامات بھی لیں گے، کلام بھی شامل کریں گے، آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ جی جناب، آپ کا خیر مقدم ہے، اور نکاح آج ہمارا موضوع ہے، اس پر بہت ہی عمدہ انداز میں
ہمارے تینوں ہی اسکالرز جوابات عنایت فرما رہے ہیں، اور وہ ممکنہ سوالات جو آپ کے ذہنوں پر دستک دیتے ہیں، کوشش کی گئی ہے کہ انہیں آج کے اس پروگرام کا حصہ بنایا جائے اور ان سوالات کے جوابات آپ تک پہنچائے جائیں. اور میں اگلے سوال کی جانب بڑھوں گا. علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب فرمائیں گے، فی زمانہ نکاح میں آسانی اور سادگی کی ضرورت اور اہمیت بہت ضرورت محسوس ہو رہی ہے، اس پر کیا فرمائیے گا اس کے حوالے سے؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی نکاح کو بابرکت قرار دیا ہے جو نکاح آسان ہو اور سہل ہو اور اس کے اندر زیادہ چیزیں نہ ہوں. یہ تو ایک اصولی ون لائنر جواب ہے. جی جی. بابرکت نکاح وہی ہے کہ جو نکاح آسان ہو اور جس کے اندر مشکلات نہ پیدا ہوں. لیکن ہم نے یہ کر دیا ہے کہ جو النکاح من سنتی ہی باقی رہ گیا ہے جب ہم پڑھتے ہیں خطبے کے اندر، باقی اس کے چاروں طرف بدعات و خرافات کا جال بچھا دیا. بالکل ایسا ہی ہے. رسومات اور ساری کی ساری چیزیں اتنی شامل کر لی ہیں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں، اور اس پر اتنا پیسہ لگایا جاتا ہے. یعنی اب ایسا ہو گیا ہے کہ ایک ایک مہینے تک شادیاں چل رہی ہیں. ہاں ایسا ہی ہے بالکل. اور لگے ہوئے ہر رات کو آج نیا فنکشن ہے تو آج نیا فنکشن ہے. اچھا اس کے لیے سوٹ بھی الگ بن رہے ہیں. فوڈ بھی الگ ہے. اچھا وہ شادی والے تو ہیں، باقی جو شامل باجے ان کے لیے بھی وبال جان شامل بن گئے. باجے آئے بھائی ہمارے دوست کی شادی ہے، ہمارے فلاں کی شادی ہے، تو یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ یہ تو ہو نہیں سوٹ نہ بنائیں. تو آپ یقین کریں اتنا مشکل کر دیا. اور اس کا باہر دیکھیں کہ کتنی زیادہ مہنگائی ہے. کما کے تو مرد نے لانا ہے، ہاں بالکل. ذمہ داری تو مرد کی ہے. تو اس کی وجہ سے معاشرے جن کے پاس پیسہ ہے وہ شو آف بہت زیادہ کر رہے ہیں. بہت زیادہ. معاشرے کے اندر بہت زیادہ آؤٹ آف بیلنس نظام چاہ رہا ہے بہت زیادہ. اور ان خرافات و بدعات کو ختم کیا جاتا ہے. اس کے بعد جب نکاح شروع ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ میں نے کتنا مہر کتنا ہے، مہر کتنا رکھا بچی کا؟ بولا حضرت مہر تو آپ کو پتہ ہے کہ ہماری برادری کے اندر نا زیادہ مہر نہیں رکھتی. ہماری برادری نے 25,000 روپے مہر کا رکھا ہوا ہے. میں نے ایک نکاح کی تقریب میں نے کہا میں جوتا لینے گیا تھا، 25,000 کا جوتا بھی نہیں آ رہا تھا میرا، والی پہ جوتا بھی نہیں آ رہا تھا 25,000 کا. تو برادری نے یہ نہیں رکھا ہے کہ یہ جو ایک مہینے سے شادیاں چل رہی ہیں یہ فضولیات، اس کی کوئی کنڈیشن رکھی ہے. یعنی ایک ایک شادی کے اوپر آپ 1-1 کروڑ 2-2 کروڑ لگا رہے ہیں. اور جب مہر رکھنے کی، مہر شریعت مطہرہ نے متعین نہیں کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا مہر اقل من 10 دراہم. ہر شخص کی اس کی سطح کے مطابق مہر ہے. لیکن آپ 10 قسم کے خرافات کے اوپر خرچ کر رہے ہیں. جب مہر کی بات ہے میں کہتا ہوں نہیں کرتے ہو یار، سیدہ پاک کا مہر رکھ لو، سیدہ کائنات کا جو مہر تھا وہ تم رکھ لو. اسی طرح مولانا صاحب ایسا ہو سکتا ہے کہ فری کے اندر نکاح پڑھا دیں. بہت مہنگا کر دیا مولویوں نے نکاح، مولویوں نے بہت مہنگا کر دیا. یہ تم جو ایک مہینے کے تم خرچے تم کر رہے ہو، یعنی 2 چیزوں پر ان کو مہنگائی نظر آتی ہے. اپنا مقدمہ بھی پیش کر دیا اس میں. اصولی بات ہے صاحب، اصولی بات ہے رئیس بھائی، شرع کی ایک بات ہے. یہ بھی آج سن لیجیے آپ، ہمارا مقدمہ نہیں ہے، شریعت کا اصول ہے. مطلب اگر بچی باقرہ ہو، قبلہ مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، بچی اگر باقرہ ہو تو اس کی جو شریعت کی طرف سے جو فیس ہے نکاح کی وہ 1 سونے کا دینار ہے. اللہ. میں نے اپنے بیٹے کا نکاح پڑھایا، میں نے سونے کا دینار دیا. اچھا. آپ جب باقی چیزوں کو کر رہے ہیں تو ایک چیزوں پر مہر بچی کا اور مولانا صاحب کے نکاح کی، بولا یار یہ بہت مہنگا کر دیا مولویوں نے نکاح بہت مہنگا کر دیا. تم نے بڑا سستا کیا ہے، یہ سارے کے سارے 100 دندے کھولے ہوئے ہیں، 100 کھانا. اور دوسری بات یہ ہے آسانی کی اور برکت کی بات کر رہے رئیس بھائی. شادی جب ختم ہو جائے ایک کیمرہ مین کو بولے کہ یار یہ تصویر ذرا ہال کی ذرا کھینچ. اتنے پیسے بتائے گا بڑھیا اس ٹھکانے کے اندر اتنے کھانے کا زیاں اور اتنی بربادی لگتا ہے کہ وہ جو ہم شروع میں بات کر رہے تھے کہ ضرورت نہیں انتقاماً پلیٹوں کو بالکل 2 ہاتھوں کے اندر پلیٹوں کو بھر کے لے کے آ رہے ہیں کہ بھئی دوبارہ ملے گا نہیں، ایک ہی دفعہ بھر لے. اور کچرے کے ڈھیر پہ دوسرے دن نظر آتی ہے. اچھا تم نے بھر لیا ہے، بیٹھ کے اس کو کھا سکتی نہیں، صحابہ سن کے پڑا ہوا ہے. تو اتنا کھانے کا زیاں، روزی کی اس کو ضائع کرتے ہیں. اور یہ سارے کا سارا وبال اس مرد کے اوپر پڑتا ہے جو غریب کا بچہ کما کے لے کر آتا ہے. اگر کرنا ہے تو ایک آل اوور کریں، آل اوور کر کے مسجد کے اندر سادہ نکاح ہو، سادہ نظام کر دیں تاکہ سوسائٹی. اس کا نقصان یہ ہے کہ کروڑوں بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں، ان کے والدین کے پاس اتنا نہیں ہے کہ اپنے بچیوں کے ہاتھ پیلے کر سکے. یا تو کسی سے قرض لیتے ہیں یا سود پر لیتے ہیں، گھروں کو گروی رکھ لیا، روڈ پر آگے بچیوں کی. اگر کسی کی 2-3 بچیاں تو وہ تو غریب کا بچہ بالکل اس کا ستیہ ناش ہوگا. آل اوور اگر آپ میسیج دینا چاہتے ہیں تو میسیج یہی ہے جو اس وقت مہنگائی ہے، مشکلات ہیں، روپیہ ڈی ویلیو ہو گیا، آپ نکاح کو آسان سے آسان کریں. ہاں ایسا ہو
تو ہم سب سے پہلے مفتی صاحب بھی ہوں گے، میں بھی ہوں گا، ہم اعلان کرتے ہیں آپ ایسا کریں تو بالکل اپنا پیٹرول لگا کے ہم آپ کا نکاح پڑھانے کے لیے. واہ واہ، کیا کہنا ہے، کیا کہنا ہے. حضرت نعمان بن ثابت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آئیڈیل اسلامک سوسائٹی کا کوئی تصور پیش کریں تاکہ ہمارے معاشرے کو ایک آئیڈیل اسلامک سوسائٹی کے طور پر بنایا جائے. آپ نے فرمایا معذرت، آپ نے فرمایا کہ مثالی جو اسلامی معاشرہ وہ ہے جس میں نکاح آسان ہو، اور آج ہمارے معاشرے میں نکاح ہی کو سب سے مشکل کر دیا گیا ہے کہ جس سے بے روی بھی بڑھ رہی ہے اور وہ تمام برائیاں جو آپ کے اور ہمارے سامنے ہیں. بہرحال ایک آخری سوال آج کی اس پوری ڈسکشن کا وہ یہ ہے کہ نکاح کے لیے کیا والدین کی رضامندی ضروری ہے؟ علامہ حافظ اویس احمد صاحب کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر کوئی بچہ یا بچی اپنا نکاح خود منعقد کر لیتے ہیں والدین کی مرضی کے بغیر، اور وہ نکاح جیسے لڑکی کہیں پر اپنا نکاح کر لیتی ہے اور وہ کفو اور ہمسری میں نکاح کرتی ہے اور والدین کی مرضی کے بغیر کرتی ہے تو وہ نکاح منعقد ہو جائے گا. اور اگر کفو اور ہمسری میں نہیں کرتی ہے تو پھر والدین کو اجازت ہے اس بات کی کہ وہ اس پر اعتراض کر سکتے ہیں یا اس کو عدالت میں لے جا سکتے ہیں یا اس پہ بات کر سکتے ہیں. لیکن بہرحال ون لائنر جواب یہ ہے کہ والدین کی اجازت کے بغیر اگر وہ نکاح کرتے ہیں تو وہ نکاح منعقد ہو جائے گا. ہو جاتا ہے. البتہ اس میں جو اخلاقی پہلو پر اگر ہم بات کرتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ بہتر صورت یہی ہوتی ہے کہ دونوں طرف کی جو رضامندی ہے، یعنی ماں باپ بھی راضی ہوں، اولاد بھی اس میں راضی ہو، پھر وہ نکاح کیا جائے تو وہ بہت ہی برکت کا باعث ہے، کیونکہ اس میں اتفاق بھی ہوتا ہے اور نکاح کا مقصد بھی ہے. جیسے ابھی مقاصد نکاح پہ بات ہوئی کہ آپس میں محبت ہو، مودت ہو، اتفاق ہو، اتحاد ہو، اس میں لڑائیاں جھگڑے نہ ہوں اور بے سکونی نہ ہو. تو اس وجہ سے جو ہے نا وہ دونوں پہلو جو ہے وہ عدم توازن کا شکار کر سکتے ہیں. ایک پہلو تو یہ ہے کہ والدین اس میں بالکل راضی نہیں ہیں، ٹھیک ہے، اور ایک پہلو یہ ہے کہ والدین کسی جگہ پر راضی ہیں اور اولاد اس میں راضی نہیں ہے، تو وہ دونوں چیزیں مشکل کا باعث بنتی ہیں. والدین کو اس میں خاص طور پہ خیال رکھنا چاہیے کہ وہ اپنے کسی ذاتی منفعت کے لیے یا کسی ترجیحی اپنی سوچ کی بنیاد پر اس پر فیصلے کو مسلط نہ کر رہے ہیں اور وہ آگے اس کو سروائیو بھی نہ کر سکیں، اس کو نبھا بھی نہ سکیں، اور آپ اپنی کچھ ترجیحات یا منافع کی وجہ سے وہ نکاح ان پر تھوپ دیں اور بعد میں ان کی زندگی اجیرن ہو جائے. اور لڑکے لڑکی بھی اگر اس میں وہ کوئی نکاح کی طرف جاتے ہیں اور ان کو ظاہراً بھی یہ نظر آ رہا ہے کہ آگے جا کے یہ نقصان کا باعث ہو سکتا ہے، فیصلہ رسکی ہے ہمارا، اور والدین اس میں آپ کو نصیحت کر رہے ہیں تو ان کو اس کو اگنور نہیں کرنا چاہیے اور اس کو جو ہے وہ ساتھ لے کر چلنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس میں ارشادات فرمائے ہیں ان ساری چیزوں کا یہی خلاصہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ماں باپ کی جو مرضی تھی اولاد کے لیے اس کو بڑی اہمیت کے ساتھ بیان کیا کرتے تھے. اس میں مختلف جو ہے وہ اقوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ملتے ہیں. تو خلاصہ یہ ہے کہ اگر اس میں دونوں جو ہے ماں باپ اور اولاد آپس میں جو ہے وہ فیصلے کو بہتر طریقے سے دیکھیں اور اس میں جو ہے وہ ترجیحی بنیادوں پر جو ہے وہ فیصلہ کریں تو وہ سب کے لیے بہتر. علامہ لیاقت حسین صاحب ون لائنر کیا پیغام دیجیے گا آپ ہمارے ناظرین کو؟ پیغام میں یہی دوں گا کہ جو بچیاں اور بچے جن کے نکاح نہیں ہوئے، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نکاح کی طرف آئیں، کوشش بھی کریں، جد و جہد بھی کریں، محنت بھی کریں. نان و نفقہ کی جیسے بات کی کہ قرآن کی آیت پڑھی کہ ان کے اوپر واجب ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ بھی معاشرے کے اندر خرابیاں پیدا ہوتی جا رہی ہیں کہ بے نکاح لوگ اور بے نکاحی جو خواتین ہیں وہ کروڑوں کی تعداد میں چلی گئی ہے. جی باقاعدہ طور پر یہ بھی سروے ہے، بالکل ایسا ہی ہے. تو اس لیے کوشش یہ کی جائے کہ کسی بھی اعتبار سے اور آسان سے آسان کیا جائے، اور نکاح کی جو بنیادی مقاصد ہیں ان کو کہ بقائے انسانی کے لیے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی امت مبارک کو آگے بڑھانے کے لیے وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا وَنِسَاءً ان کو بڑھانے کے لیے انسان نکاح کی اس سنت کو جاری و ساری. سب کیا ارشاد فرمائیے گا چند کلمات؟ ایک تو اس میں تلقین والدین کے لیے ہے کہ جب بچے بالغ ہو جائیں اور سورسز آپ کے پاس ہوں تو پہلی فرصت میں ان کا نکاح کریں. اپنے خاندانی رسوم و رواج کو نبھانے کے لیے بچوں کو آزمائش میں نہ ڈالیں. اس میں بچیوں کو بھی میں عرض کرتا ہوں کیونکہ بعض اوقات بچیاں خود شرم کی وجہ سے کچھ کہہ نہیں پاتی اور وہ اسی خراب گیدرنگ میں چلی جاتی ہیں کہ جس میں پھر ان کی مستقبل ان کا خطرے میں پڑ جاتا ہے.
دوسرا بعض بچے ایسے ہوتے ہیں جو گھر والے کہتے ہیں کہ شادی کروا دیں، اب کر لو، عمر ہو گئی، ابھی کر لیں گے، ابھی کر لیں۔ وہ ایسے موقعوں کے وجہ سے یا دوستوں کی صحبت کی وجہ سے تاخیر کر رہے ہوتے ہیں، وہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ دوسری شادی کرنا چاہیں تو اچھی طرح سوچ سمجھ کر کریں۔ جن کی شادیاں ہو چکی ہیں، جو مقاصد نکاح حضرت نے بیان فرمایا، اس پہ غور کر لیں کہ کیا وہ مقاصد حسنہ حاصل ہوئے یا آپ کسی مقاصد قبیحہ کی جانب بڑھ چکے ہیں اور گھر میدان جنگ بنایا ہوا ہے۔ نکاح تو تھا کہ پیار، محبت، سکون ہو، اور آپ نے اس کو ختم کر دیا، تو بے سکونی کے اسباب تلاش کر کے انہیں ختم کرنے کی کوشش کریں۔ میں بہت شکریہ ادا کروں گا آپ تینوں حضرات کا، علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب، علامہ حافظ اویس احمد صاحب، آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما رہیں گے، چونکہ اگلا جو سیگمنٹ ہے وہ ہے اظہار عقیدت کا، اور اس کی فوری بعد جو ہے علامہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب تشریف فرما ہوں گے۔ آپ کے مسائل، ان کا حل کے ساتھ آپ کے سوالات لیے جائیں گے۔ بیچ میں ایک جو سیگمنٹ ہے وہ ہے اظہار عقیدت، انشاءاللہ اس میں ملیں گے آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا۔ ملتے ہیں بریک کے بعد۔ رحمتوں کا مہینہ، عظمتوں کا سفینہ، زندگی کا قرینہ، روح مکہ مدینہ، آدمی کو بناتا ہے یہ